السلام علیکم۔ یہ ایک اور ایگزامپل ہے اسی چیز کی کہ کس طرح بالکل کامن چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہو کے انتہائی ہائی لیول کے فائن آرٹس پہ جا سکتی ہیں۔ سمپل ویونگ ٹو دا آرٹ آف باسکٹری۔ اب ہمارے پاکستان میں باسکٹری بہت زیادہ نہیں ہے ایڈوانس لیول پہ، لیکن یہ ایگزامپل بہت زبردست ہے۔ دیکھیں سب کلچرس میں بالکل بیسک آرٹس ہوتے ہیں، ایسے آرٹس جس میں ایسے آرٹس اور ایسے کرافٹس، بیسکلی اٹس اے کرافٹ کہ جس میں کوئی ٹیکنالوجی لمبی چوڑی یا کوئی انڈسٹریل مٹیریل نہیں یوز ہوتا۔ عام ادھر ادھر اگی ہوئی جو گھاس فیملی کی جو ریڈز اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، کھجور کے پتے بھی، اور ان کو آپ ویو کریں گے سمپل طریقوں سے، اور آپ اس سے کنٹینرز یا باسکٹس بنائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں ہے اس طرح کی جو ہم چنگیر بناتے ہیں ایسے، لیکن یہ جو ہے بہت ڈیولپڈ فارم ہے اس کی۔ مطلب دیکھیں بالکل انتہائی نفاست کے ساتھ بالکل صحیح کروز سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑا جیومیٹری کا، میجرمنٹس کا بڑا حساب رکھا ہوا ہے، پلس یہ کہ اس میں ڈائی وائی کیا ہوا ہے، ایک دو تین رنگوں میں، یہ ہو سکتا ہے یہ والا رنگ اس کا اصلی ہو۔ بہت ہی ہائی لیول کا کرافٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا ٹانکا بھی اور سارا کچھ بھی کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، فارم بھی اور اسکل بھی استادوں نے کی ہوئی ہے، پھر آگے اپنے شاگردوں کو وہ سکھاتے رہے۔ اب یہ سمجھیں کہ سادہ چیز، یعنی بہت سادہ، جیسے ہم چنگیریں استعمال کرتے ہیں، وہ کافی سادہ فارم ہوتی ہے، یہ اس کا نیکسٹ لیول ہے، یعنی اسکل کا ایک بہت ہائی لیول ہے۔ لیکن اس کو بھی پروڈیوس کرنے والے موسٹلی جو ہیں وہ استادوں سے سیکھے ہوئے ہوں گے۔ استاد شاگردی میں مسئلہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یوزلی جو شاگرد ہوتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹل تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، تو سمجھیں کہ اپنے استاد کا جو ورک پلان ہے، جو بھی اس کا جو اس کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ اپنی اسٹوڈنٹس اپنے جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں سمجھے 70 80 90% استاد کو ہی فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے اکثر آپ کو شاگرد کے کام سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا استاد کون ہے، لیکن سٹل یہ اسکل کے لیول پہ، کرافٹ کے لیول پہ ایک ہائی کرافٹ ہے۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے۔ یہاں آ کے تھوڑا سا فرق ہوا ہے۔ یہ ایک ماڈرن ٹائم کے اسٹوڈیو آرٹسٹ کا کام ہے کہ جس نے استادی شاگردی والی جو لرننگ تھی وہ اس نے لرننگ کمپلیٹ کی ہے، لیکن جو اس نے فارم ڈیولپ کی ہے اور جو اس کے ڈیزائنس ڈیولپ اس نے کیے ہیں وہ کافی اپنی مرضی سے کیے ہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائی لیول کا جو اسکل ہوتا ہے، چاہے وہ ٹریڈیشنل ہو چاہے وہ نان ٹریڈیشنل ہو، کہ جہاں میکر جو ہے وہ اسکل بہت اچھا ایگزبٹ کرے جو اس نے سیکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ڈیسیجنس جو ہے نا وہ اپنے لینے شروع کر دے، کہ اس کے رنگ، اس کی فارم اور اس کا یوز جو ہے اس کے بارے میں جب ڈیسیجنز اپنے ہونا شروع کر دیں، تو سمجھیں کہ اس وقت وہ آرٹ جو ہے نا وہ اوریجنلٹی میں، اس بندے کا وہ کام یعنی وہ آرٹ پیس اوریجنلٹی کی حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ چاہے اس کو آپ ڈیولپ کریں کسی ڈیزائنڈ فارم کی طرف، یعنی اس سے کوئی بہت ہائی لیول کا کوئی ڈیزائنڈ آبجیکٹ بن جائے، یا اس سے مزید آرٹ کا ایکسپریشن نکلنا شروع ہو جائے، لیکن دونوں کیسز میں سمجھیں کہ اوریجنلٹی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپلیٹلی یہ فائن آرٹس کی حدود میں آ گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک ٹریڈیشنل باسکٹری کی چیز ہے کہ جس میں سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارے بھی ایسی باسکٹس ملتی ہیں، اس میں اسٹور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو یوٹیلیٹی کے طور پہ، استعمال کی چیز کے طور پہ آپ استعمال، مطلب باسکٹری یوز ہو رہی ہے۔ ایک بڑا اچھا ایگزامپل ہے باسکٹری کا، حالانکہ یہ تصویر آج کل کی ہے، 2010 میں کسی نے ڈرا کی ہوئی ہے، لیکن یہ آئیڈیا، یہ کانسیپٹ بہت پرانا ہے، اور اس کے ثبوت بھی ہیں کہ پرانے زمانے میں جب موو نہیں کر سکتے تھے، آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن جب جانوروں والی تھی، کوئی میکنائز نہیں تھی، تو بہت بڑے بڑے جو پتھر ہوتے ہیں، بلڈنگ کنسٹرکشن جو بہت بڑے بڑے پتھروں سے ہوئی ہوئی، وہ موو کیسے ہوتے تھے؟ تو اس کے لیے یہ تھیوری ہے جس کی کافی ایویڈنس بھی ہے لوگوں کے پاس، کہ آپ نے باسکٹ ایک بڑی سی ویو کی ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے آپ کے پاس انڈسٹریل مٹیریلس نہیں ہے، آپ کے پاس جو نیچرل مٹیریل ہے انہی سے آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ اس قسم کی باسکٹ کے طرح کی انہوں نے چیز بنا کے اس کے اندر پتھر فکس کر کے اور پھر اس کو رول کر کے جانوروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچایا۔ اب یہ ایک اور یوٹیلیٹی کی چیز ہے کہ کس طرح آپ ایک ہی کرافٹ، ایک ہی سائنس کو آپ یوز کرتے ہیں فرق چیز کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا ابھی ماڈل اس کا بنا ہوا ہے، دیکھیں یہ سارے بانس ہیں،
کہ اب بانسوں کے جو سافٹ بانس ہیں ابھی اس کے ساتھ جو آپ نے باندھ کے اسٹرکچر بنایا ہے یہ اچھا خاصا مضبوط ہے اور یہ چلے گا بھی بہت، اور اس کے اندر آپ نے جو بھی چیز ہیوی چیز فکس کی ہوئی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی. کہ مطلب یہ سمجھیں کہ اسی باسکٹری کا ایک اور پریکٹیکل لیکن زیادہ ہائر لیول کا سولوشن ہے. جو بھی چیز آپ سیکھتے ہیں اس سے بہت سارے ملٹیپل سولوشنز نکلتے ہیں. اب اسی کو ہو سکتا تھا کسی کو مزید ڈیولپ کر کے اور کسی ڈیزائن سولوشن کی طرف لے جایا جاتا، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اسی کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں اسکلپچر کی طرف. اب اس کے ڈھکنا ہے، اس کے اوپر یہ اسکلپچر چیزیں بنی ہوئی ہیں. اب دیکھیں اسی باسکٹری میں انہوں نے سیکشنز بنا دیے ہیں، 1 2 3 4، پانچواں پیچھے ہوگا، یہ چھٹا سینٹر میں. کہ اب یہ گڈ ڈیزائن کی طرف وہی کرافٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، اسی میں سے نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں. اب جس نے بھی یہ بنایا ہوگا یہ انوویشن ہے. اس پوائنٹ پہ آ کے جو ہے وہ پریکٹیکلٹی کو بھی انہوں نے چھوڑ کے اب یہ پیچھے والا بھی اسٹل پریکٹیکل ہے، ظاہر ہے پریکٹیکل ہے، اتنے زیادہ خانے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریکٹیکل پرپز سرو کرنی ہے. کہ اب پریکٹیکلٹی کو اگر چھوڑ کے آپ اس کے ایکسپریشن کی طرف آ رہے ہیں، اس کی پوری فارم کو ایز اے اسکلپچر فارم لیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو استعمال میں رکھا جائے، ایک کسی کنٹینر کو ایز اے بیوٹیفل آبجیکٹ ایز اے میننگ فل آبجیکٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کے استعمال کو سائڈ پہ رکھ کے. اب یہ دیکھیں اس کے دروازہ اس نے کسی اور طریقے سے کر دیا، صرف کمپلیٹلی سمبولک اسکلپچر آئٹم. یہاں آ کے دیکھیں یوٹیلٹی اور انہوں نے ختم کر دی ہے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو میکنگ کی خوبصورتی ہے، جو اسکل کا انجوائمنٹ ہے اس کو، اور فارم کی جو انجوائمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس ہے، استعمال کے اوپر فوکس کم ہو رہا ہے. اور آپ اس کو ایز این ایکسپیرئنس اور ایز پلیجربل آبجیکٹ دیکھنے میں کتنی وہ انٹرسٹنگ آئیڈیاز اس میں آ سکتے ہیں. آپ صرف اس چیز کو آپ فوکس کریں. یوٹیلٹی جو ہے نا اس کا استعمال بالکل چھوڑ دیجیے، اس میں کیا استعمال ہو سکتا ہے، کیا جائے گا اس میں؟ کچھ بھی نہیں جائے گا. لیکن اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک ایسی ایگزبٹ کی ہوئی ہے کہ دیکھنے میں یہ فارم بھی مزیدار لگ رہی ہے. اب یہ یہاں آ کے سمجھیں کہ یوٹیلٹی کی تمام باؤنڈریز ختم ہو گئی ہیں. یہ استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں سوراخ ہیں. اس کی آؤٹر دیواروں کو انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے، سمجھے کہ دیکھ جیسے انر شیٹس ہیں. اب یہ بڑا میتھمیٹیکلی مشکل آبجیکٹ ہے یہ بنانا. اور پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ انہوں نے جو ویونگ ہے وہ تقریباً نکال دی ہے. مطلب جو باسکٹری کی جو خاصیتیں اس میں ہیں ان سب کو آئیڈیا کے لیول پہ یہاں پہ ختم کر دیا کہ نہ ویونگ کرنی ہے، نہ اس کی دیواریں بنانی ہے، نہ اس کے اندر ہالو اسپیس بنانی ہے، لیکن اس کی آؤٹر فارم پھر بھی وہ جار یا کنٹینر جیسی رکھی ہوئی ہے. اب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ پیورلی اتنی ایفرٹ اور اتنا حساب کتاب جو ہوا وہ پیورلی ایستھیٹک اپریسیشن کے لیے ہوا ہے کہ اس کو ایستھیٹکلی اپریشیٹ کریں، اس کے آئیڈیا کو اپریشیٹ کریں. اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے، اس قسم کی آبجیکٹس کو جو بھی کوئی دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ اور طریقے سے سوچنا اور سمجھنا شروع ہوگا. وہ دنیا کو، چیزوں کو، آئیڈیاز کو دوسرے طریقے سے دیکھنا شروع کرے گا. اور یہی ایک سکسیسفل آرٹ آبجیکٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ویور کے دماغ کو چینج کرتی ہے. اب آپ کچھ ایگزامپلس اسی لیول کی جو آرٹ باسکٹری ہے، آرٹسٹک باسکٹری ہے، اس کی ایگزامپلس دیکھیں کہ اس میں پلیجر جو ہے وہ فارم میں ہے، میکنگ کے طریقے میں ہے، اس کے یوز میں نہیں ہے. ان میں سے کسی چیز کا کوئی یوز نہیں ہے، یہ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ سیب کیلے فروٹ رکھ سکتے ہیں، اس کو باسکٹ کہہ سکتے ہیں کسی طریقے سے، لیکن یہ جو اس کی انوویشن ہے وہ اس کے فارم کو نئے سے نیا کرنے میں لگی ہوئی ہے. آپ کنٹینرنس اس میں بھی ہے لیکن یہ استعمال والی چیز نہیں ہے. اس کو آپ دیکھ کے خوش ہوں ایز اے ہیومن ایکسپریشن کہ کسی بندے نے کوئی چیز سوچی اور اس کو بہت اس کے فارم کے ساتھ، اس کی ویونگ کے سسٹم، اس کے میتھمیٹکس کے ساتھ، اس کے مٹیریل کے ساتھ، اس کے استعمال کے ساتھ، سب کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیے. اب آپ یہ پیورلی ایک آرٹ فارم. اب یہ دیکھیں اس چیز کو بنانے کے لیے یہ حساب کتاب اور فیبریکیشن کے طریقے کے لحاظ سے بہت زیادہ کمپلیکس چیز ہے.
اس میں بہت ایکسیڈنٹس ہوئے ہوں گے، بہت فیلیئرز ہوئے ہوں گے، اور بار بار کرنے کے بعد، درست کرنے کے بعد اپنی اسٹریٹجی، تب آپ یہاں پہ پہنچے ہوں گے۔ اور یہی ایک آرٹ آبجیکٹ کا خاصہ ہوتا ہے۔ آپ کسی آرٹسٹ اسٹوڈیو میں جائیں تو اس کے پاس 10 پینٹنگ ایسی پڑی ہوں گی جو وہ پھینکنا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ ایکسپیریمنٹس تھے، وہ غلطیاں تھیں اس کی جس سے اس نے سیکھا۔ تو آپ کو، ہمیں اپنے ایکسپیریمنٹس بڑے عزیز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں جاتے۔ دنیا کے سامنے ایسی چیز جاتی ہے جو فائنل آخری پروڈکٹ ہوتی ہے، جس کو دیکھ کے آپ امیز ہوتے ہیں۔ اب اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ انر اسپیس اور آؤٹر اسپیس کی تفریق ختم ہو گئی ہے، کہ اندر کیا ہے اور اس کے باہر کیا ہے، اس کی تفریق ختم ہے۔ ایک ہی فارم نے اپنے ہی آپ کو انکلوز کیا ہوا ہے۔ یہ بہت ہائی لیول کی تھنکنگ ہے کہ جس نے سوچی، پھر اس کو کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے حساب کتاب لگائے۔ اسی وجہ سے آرٹ کو تکلیف، آرٹسٹ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو پہلے کہیں نہیں دیکھی گئی۔ ہر آرٹ آبجیکٹ، آپ یہاں سے دیکھنا شروع کریں، ہر اور آرٹ آبجیکٹ، سکسیسفل آرٹ آبجیکٹ وہ ہوتی ہے جو پہلے کبھی نہیں بنی۔ تو جو چیز پہلے نہیں بنی ہوئی ہوتی، اس کو بنانے کا پروسیس، اس کو کریٹ کرنے کا، بنانے کا پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت ہرڈل سے اور بہت غلطیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیکن اسی چیز کو آپ کہتے ہو ہائر آرٹس، فائنر آرٹس۔ یہ دیکھیں کوئی بھی، تمام اصول جو ہیں باسکٹری کے یہاں پہ ٹوٹ چکے ہیں، لیکن جو آخری پروڈکٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔